بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے پاکیزہ باتیں، یعنی چند باتیں ایسی ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان باتوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان باتوں کو پاکیزہ باتیں قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی ہیں باتیں، وہ پاکیزہ باتیں، تاکہ ہم بھی وہی باتیں کیا کریں اور پھر یہ چیز ہمارے لیے دنیا و آخرت میں خیر و خوبی کا اور صلاح و فلاح کا ذریعہ اور سبب بن سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ ہی کی جانب اٹھا کرتی ہیں پاکیزہ باتیں، اور پھر یہ کہ جو کوئی اچھا عمل ہے وہ ان پاکیزہ باتوں کو مزید بلند کیا کرتا ہے۔ یعنی اولاً تو یہ کہ جو پاکیزہ قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں وہی باتیں اللہ کی جانب بلند ہوا کرتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، اور پھر ان باتوں کو اللہ کی طرف سے شرف قبولیت سے نوازنا، تو یقیناً یہ تو بہت ہی قیمتی ترین باتیں ہیں کہ جو اللہ کی جانب اٹھتی ہیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور وہاں انہیں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ اگر اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ انسان اچھے کام بھی کیا کرے، کہ اس کی باتیں بھی اچھی ہوں، پاکیزہ ہوں، اور اس کے کام بھی اچھے ہی ہوا کریں کہ عمل صالح کا اہتمام ہو، تو یہ جو اچھے کام ہوا کرتے ہیں یہ انسان کی اچھی اور پاکیزہ باتوں کو اوپر اٹھانے کے معاملے میں، اللہ کے ہاں پہنچانے کے معاملے میں اچھے کام یہ مددگار ثابت ہوا کرتے ہیں کہ باتیں بھی اچھی ہوں، پاکیزہ قسم کی، پھر کام بھی اچھے ہوں، تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا یہ معاملہ۔ اب یہ پاکیزہ باتیں، ان سے کیا مراد ہے؟ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے بقول اہل علم، ہر وہ بات کہ جو انسان کے لیے اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی رضامندی و خوشنودی کا سبب بنتی ہو، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر وہ اچھی بات جو اللہ کے بندوں کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہو، یعنی ایسی باتیں جن سے اللہ خوش ہو، راضی ہو، اور مزید یہ کہ اللہ کے بندے بھی خوش ہوں، راضی ہوں، تو پاکیزہ باتوں سے یہی مراد ہے کہ انسان ایسی باتیں کیا کرے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے بندے بھی راضی ہوں، کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے انسان کہ جو انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہو، یا اللہ کے بندوں میں سے کسی کی طرف سے ناراضگی کا سبب بن سکتی ہو، کہ کسی کی غیبت کی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، یا اسی طرح مثلاً کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو۔ الغرض ہر وہ بات جس سے اللہ بھی راضی ہو، اور ہر وہ بات جس سے اللہ کے بندے بھی راضی ہوں، تو یہی الکلم الطیب، یعنی یہی پاکیزہ بات ہے جو کہ اللہ کے ہاں وہاں بلندیوں تک پہنچتی ہے،
اور اللہ کی طرف سے اسے شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما يظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها رضوانہ الى یوم یلقاہ۔ تم میں سے کوئی بعض اوقات اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس بات کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور یہ کہ اس بات کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے، حالانکہ اس بات کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کے لیے اس قدر عظیم ترین اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ لکھ لیا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کے لیے وہ بلند ترین مقام و مرتبہ اور عظیم ترین اجر و ثواب لکھ لیا گیا ہے، کسی معمولی سی بات کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو اس قدر پسند آ گئی ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اسی قسم کی باتیں اپنی زبان سے ادا کرنے کی کوشش کیا کرے کہ یہی انجام ہو کہ اللہ کو اتنی پسند آئے وہ بات کہ یوں اسے بلند ترین مقام و مرتبہ نصیب ہو سکے اپنی باتوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتہلیل والتحمید ینعطفن حول العرش لہن دوی کدوی النحل تذکر بصاحبها اما يحب احدکم ان یکون له من یذکر به۔ فرمایا کہ تم یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو جو یاد کیا کرتے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرتے ہو، کہ کبھی تسبیح ہے، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، یعنی کبھی انسان اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، تو یوں اللہ کا یہ جو ذکر ہے، تو ذکر کی یہ آوازیں ینعطفن حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد یہ آوازیں گھومتی رہتی ہیں، وہاں بلندیوں پر، وہاں عرش پر، وہاں آسمانوں پر، کہ زمین پر جو کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کہ وہ تلاوت قرآن ہو، وہ تسبیح ہو، یا تحلیل لا الہ الا اللہ وغیرہ، تو یہ آوازیں وہاں گھومتی رہتی ہیں آسمانوں پر اللہ کے عرش کے ارد گرد۔ اور یہ کہ جس طرح شہد کی مکھیاں جب چھتے کے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں وہ اڑتی ہیں، تو لہن دوی کدوی النحل، تو مکھیوں کے پروں کی جو مخصوص آواز ہوا کرتی ہے، جسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ بھی کہا جاتا ہے، تو یوں اس قسم کی آوازیں وہاں اللہ کے عرش کے ارد گرد سنائی دیتی ہیں۔ اور یہ کہ یہ جس کسی کی آوازیں ہیں دنیا میں، جو کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو وہاں آسمانوں پر جو ان آوازوں کو سن رہے ہوتے ہیں، تو ان آوازوں کی وجہ سے وہ انہیں یاد کرتے ہیں کہ زمین پر یہ فلاں اللہ کا یہ بندہ فلاں اللہ کو اس وقت یاد کر رہا ہے۔ پھر مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اما یحب احدکم ان یکون له من یذکر بہ، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند نہیں کہ وہاں آسمانوں پر، بلندیوں پر، اللہ کے عرش کے پاس کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں، یعنی وہاں وہ اللہ عز و جل اور وہ ملائکہ، وہ فرشتے، وہ تمہیں یاد کیا کریں۔ کیا تمہیں اس بات کا شوق نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہاری آواز وہاں سنائی دے ان لوگوں کو آسمانوں پر، اور پھر وہ تمہاری اس آواز کو سن کر تمہیں یاد کیا کریں کہ فلاں بندہ زمین پر اللہ کی یاد میں مشغول ہے، یعنی زمین پر رہتے ہوئے یہ عارضی و فانی یہ چند روزہ ہماری زندگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کو سوچا کریں کہ نہ جانے یہ سانس کی ڈوری یہ کب ٹوٹ جائے گی، اور نہ جانے کب یہ آنکھ بند ہو جائے گی، نہ جانے کب یہ زندگی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔
تو یہ جو مہلت ہے، یہ چند روزہ یہ زندگی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی طرف سے کتنا عظیم احسان ہے کہ آج ہماری سانس چل رہی ہے، سلامت ہے، زبان سلامت ہے، بولنے کی طاقت سلامت ہے، ہم اسے غنیمت جانیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن اور یہ نماز وغیرہ، یہ جو معاملات، تو یہ تسبیح و تحمید، یہ تحلیل، ہم اپنی زبان سے یہ کلمات، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہا کریں۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کہتے رہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں یہ قوت نصیب ہے، نہ جانے کب یہ قوت ہم سے سلب کر لی جائے گی، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آج ہم اپنی زبان سے یہاں اس زمین پر رہتے ہوئے یوں کہا کریں، ذوق و شوق کے ساتھ، اہتمام و التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سوچ کر اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات کہتے رہا کریں ہم، کہ ہماری آواز وہاں سنائی دے رہی ہے، آسمانوں پر سنائی دے رہی ہے، اللہ کے عرش کے ارد گرد ہماری یہ آواز گھوم رہی ہے، اور وہاں فرشتے ہماری آواز کو اس وقت سن رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہماری آواز سنائی دے رہی ہے اور ہماری پہچان بھی ہو رہی ہے کہ زمین پر کس جگہ، کس مقام پر کون بندہ، کون انسان، یہ کون ہے اللہ کا بندہ، کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور کس جگہ بیٹھ کر یہ اپنی زبان سے یوں کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یوں ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ غفلت اور سستی کی بجائے جب تک زندگی ہے، جب تک جان سلامت ہے، زبان میں بولنے کی طاقت ہے، تو فضولیات بولنے کی بجائے اللہ کا ذکر کیا کریں، یہ سوچ کر کہ ہم زمین پر ہیں لیکن ہماری آواز وہاں سنائی دے رہی ہے آسمانوں پر۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا، لہذا ہمیشہ اللہ سے اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُونِي، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے لوگوں کے سامنے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں ان لوگوں کے سامنے جو کہ بہت بہتر قسم کے لوگ ہیں، کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے اگر اس نے میرا ذکر کیا ہے، میری کوئی بات بتائی ہے، میرے دین کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا ہے، تو میں ان لوگوں کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو بہت بہتر ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ یاد کیا کرتا ہے اس انسان کو جو زمین پر اللہ کو یاد کیا کرتا ہو۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے اچھی بات کی جانب، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے اس راستے کی جانب جو کہ قابل تعریف ہے، یعنی وہ راستہ جو کہ انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ تو وہ لوگ، وہ اہل ایمان جو جنت تک پہنچ جائیں گے،
وہ ہمیشہ اچھی باتیں ہی کیا کرتے ہیں، پھر ان اچھی باتوں کی بدولت وہ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ لہذا ہر وہ اچھی بات جو انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہو تو پھر وہ پاکیزہ بات ہی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جب بھی کوئی اچھی بات کیا کرتا ہے تو اس کے نتائج نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ہمیشہ خوشگوار ہی برآمد ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ جس کسی نے بھلائی کی طرف بلایا، اب جو کوئی بھی اس کے اس بلانے کی وجہ سے، اس کی اس نصیحت اور دعوت کی وجہ سے کہ اس نے دعوت دی ہے بھلائی کی جانب، اب جتنے لوگ بھی اس اچھائی کو اپنائیں گے، یہ اچھا کام انجام دیں گے، تو جس طرح ان سبھی کے لیے اجر و ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے، تو خود اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہوگا۔ تو یوں کسی کو اچھی بات بتانا اور یہ کہ دین سکھانا، اچھی نصیحت کرنا، تو یہ کس قدر پاکیزہ بات ہے کہ اس کی اس بات کی وجہ سے جتنے بھی لوگ یہ اچھا کام کریں گے تو ان سبھی کے اجر و ثواب کے برابر خود اسے بھی اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہا کرے اس عارضی و فانی زندگی میں، کیونکہ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہو اپنی زبان سے تو یہ ایسی بات ہے جو کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ بات ہے۔ فرمایا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم شکر ادا کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، ناشکری کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اور یہ کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے ہمیشہ تو اللہ کو تمہارے لیے یہی بات بہت ہی پسند ہے۔ تو انسان اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہا کرے، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ صحت ہمیں عطا فرمائی، رزق سے ہمیں نوازا، اور یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو کچھ بھی نعمت میسر ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور یہ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنے رہو گے تو میں یعنی اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے اللہ نوازے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہمیشہ یہ بھی پاکیزہ بات ہے، وہ پاکیزہ باتیں کہ جن کی ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب دی گئی ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ پاکیزہ باتیں اللہ کے عرش تک بلند ہوتی ہیں، پہنچتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔